4,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، مگر ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کو پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی ان کو حیا کیوں آئے گی؟ نہ یہ پنجاب حکومت تو ویسے نواز شریف کی حکومت جب بھی اس ملک میں آئی ہے، یہ ملک بغیرتی کی حکومت اس ملک میں رہی ہے۔ اب اتنی شرم نون لیگ کی حکومت کو نہیں آ رہی کہ اب کسان کے پاس تو گندم نہیں ہے، کسان کا تو سیزن آؤٹ ہے، اس نے تو بیچ دی اپنی اسی ٹائم 1900 روپے میں، 2200 روپے میں، 2100 روپے میں بیچ دی، ٹھیک ہے۔ تب آپ کو ریٹ کا خیال نہیں آیا، تب وہ سلمہ بٹ اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بڑا غریبوں کا خیال اور احساس آ رہا تھا، جب غریب مر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم تو غریب فوت ہو جانا تھا، غریب پورے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ آپ کی گندم جو ہے نا، اگر آپ اس کا 100 200 روپے 400 روپے ریٹ بڑھا دیتے تو جو اب سیلاب میں تو عوام مر رہی ہے، اس سے ہٹ کے جو آپ کی یہ 2200 والی گندم پہنچ چکی ہے 4000 میں، اس کا کوئی نوٹس لینے والی آپ کی پیرا فورس نہیں بنی۔ اور آپ کو تو ویسے شرم نہیں آتی، مریم نواز کو تو ویسے شرم نہیں آتی، یہ تو پتہ نہیں اب یہ چاہتے کہ ہیں ان کو نااہلی کے تو یہی معیار ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو سٹاکیہ جتنا بھی ہے مارکیٹ میں پڑا ہوا، اس کی تو وہ تو دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرما رہا ہے، مرا تو کسان نا۔ شرم نہیں آئی اس گورنمنٹ کو، اب شرم بھی نہیں آتی۔ اب وہ جو چاول کی 9 قسمیں ایجاد کرتی تھی، وہ بغیرت عورت بھی کہیں نہیں نظر آتی، اس کو بھی اب شرم کرے نا، اب سٹاکیوں کی 9 قسمیں ایجاد کر کے دے نا ہمیں۔ مطلب کسی کو شرم ہی نہیں آتی۔ یہ پاکستان ہے، اس کو ملک کہتے ہیں؟ تم اس کو ملک کہتے ہو؟ تم لوگ یہ آرمی ہماری اس کو ملک کہتی ہے؟ یہ ملک ہے؟ یس ملک ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کی اس کو آپ نے پورا ریٹ بھی نہیں دیا، اس نے نقصان کیا، جس نے سٹاک کی پیسے جمع کر کے رکھ دیے، اس کو آپ نے دن رات اس کو آپ نے اس کی جو ہے نا جیبیں بھر دی آپ نے، اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ پھر شرم کا معیار تو یہ ہے ہماری یہ حکومتوں کا۔ اب وہ نوٹس کدھر گئے؟ اب تو سیلاب میں عوام مر رہی ہے، لوگوں کی جب ایسی آفتیں آتی ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں بھی ایسے ہوتا ہوگا، جہاں جاپان میں یہ گئی تھی تو وہاں بھی ایسے ہوتا ہوگا، یہ جو مثال لے کے آئی ہے وہاں سے، یہ وہاں تو وہ قومیں ایسی ہیں کہ آپ کے ان پہ آفت آتی ہے تو ان کی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہماری تو مزید سستی ہونی چاہیے تھی نا۔ تو یہ ملک ہے، یہاں پہ مسلمان بستے ہیں، یہاں پہ علماء کے فتوے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جیسے دین کو اٹھایا انہوں نے ہوا ہے، جیسے بڑے وہ محب وطن وہ ہیں، جیسے وہ دین کے ساتھ پیار ہی ان کا ہے، جیسے وہ مطلب ہر میدان میں، یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس حکومت کو، نہ اس حکومت کو پوچھنے والا ہے، نہ ان سٹاکیوں کو پوچھنے والا ہے۔ یہ جی پیرا فورس بن رہی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، ان کو لے دیں ڈالے، یہ ڈالوں پہ بیٹھ جائیں اور کام کچھ نہیں کرنا۔ اب کدھر گیا نا؟ اب یہ 9 قسمیں جو ایجاد ہوتی تھی چاولوں کی، اور باقی جو وہ میڈم بڑی کہتی تھی ہم نے 25 کروڑ عوام کی روٹی بھی سستی کرنی ہے، تو تم نے سستی کرنی ہے، تم اپنے پیسوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سٹاکیہ تمہیں سستی کرا کے دے گا؟ شرم ہی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پتہ نہیں یہ اس کو ملک کہتے ہو تم لوگ کہ غریب کی ایک چیز آپ نے چھین لی سستے، جیسے وہ منڈیوں میں جاتے ہیں نا تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں لٹیرے، وہ کہتے ہیں لے آؤ جی ہم آپ کی چیز لے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو وہی چیز وہ ڈبل کر کے آگے عوام کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایسے لٹیرا نظام بنایا ہوا ہے اس ملک میں، یہ گورنمنٹ نے بھی ایسے لٹیرا نظام بنایا ہوا۔ ہمیں کہتے ہیں جی آپ گندم کاشت کریں، کیوں کاشت کریں؟ اب وہ کسان اتحاد والا وہ خالد کھوکھر کدھر گیا؟ اب اس کو پریس کانفرنس ہر گھنٹے بعد کرنی چاہیے نا، وہ کسانوں کے حال میں بڑا حق میں نواب کا پتر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو خود ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے، اس کے پاس پہلے سے سٹاک پڑی ہوگی، اب وہ بیچ رہا ہوگا آرام سے، اور وہ اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کسانوں کے حق میں؟ اب وہ آئے نا ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرے، فرمائے پریس کانفرنس کہ یہ اب آپ کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے؟ اب روٹی آپ کو جو ہے نا غریب عوام آپ کو بری لگنے لگی ہے اب؟ یہ ملک، اس کو ملک کہتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو شرم نہیں آتی کسی بھی لحاظ سے؟ کسی سیاستدان کو بھی نہیں آتی شرم؟ ہر سیاستدان اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو عوام کے لیے جو ہے نا بڑا وہ بنا ہوا ہوں،
میں تو مسیحی ہی عوام کے لیے میں ہوں. اب سیلاب میں عوام مر رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں ٹک ٹوکیں بنا رہے ہیں, ان کے اے سی ڈی سی یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں, کام کچھ نہیں. اب عورتوں کا کیا کام, کشتی میں بیٹھ کے انہوں نے جانا ہے, نہ وہ کسی کو ریسکیو کر سکتی, وہ تو اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتی. ان کو اٹھا کے پھینکو نا پانی میں, یا آپ کی اے سی ڈی سی جتنی بھی عورتیں لگی ان کو اٹھا کے مارو, پھینکو پانی میں, اور اپنے یہ ان کو مارو پھینکو, ان سیاستدانوں کو جو عورتیں چڑھی ہوئی ہیں کشتیوں پہ, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کسی مرد کو ہاتھ ڈال کے نکال کے لا سکتی ہیں؟ یہ مینجمنٹ کا حال ہے. جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ جا نہیں رہے, وہاں آپ کام نہیں کر سکتے. جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, آپ چیزوں لوگوں کو پرووائڈ کریں, آپ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں. آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ یہ ٹک ٹوکیں بنانے کے لیے بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی جتنے آپ کے یہ نواب کے بچے آپ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ گورنمنٹ ملازمین یہ جتنے لگے ہوئے ہیں, سب نواب کے بچے ہیں. آفتیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں, غربت ہمارے اوپر ہمارے ملک میں ان کی وجہ سے آتی ہے, لیکن ان کو ہم نے پوچھنا نہیں ہے. ان کے تو حقوق جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں, ان پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے جب ان سے کام لیا جاتا ہے. تو ظلم کی تو ان کی یونینیں بنی ہوئی ہیں. کس بات کی یونین بنی ہوئی ہے بھائی تمہاری؟ یہ ملک بلیک میلروں کا ملک ہے, اس کو ملک کہتے ہو, اور اس کو ملک کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اب تو اتنے کو گھٹیا لوگ ہو. اب کسان جو جس کسان کو فرما رہی تھی کہ میں لیزر دے رہی ہوں, میں ٹریکٹر دے رہی ہوں, میں فلاں دے رہی ہوں, تو اب تو ہی آ جائے کسانوں کے پاس. شرم ہی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مطلب یہ نون لیگ کی تو حکومت ہی اول دن سے, کیا جس دن سے یہ پارٹی بنی ہوگی اس دن سے بغیرتی کی بیس پہ یہ پارٹی بنی ہے. ان کو شرم ہی نہیں آتی؟ جس نے گندم پیدا کی ہے اس کو ریٹ نہیں دینا, کیونکہ اس کو دے دیا تو ان کی 25 کروڑ عوام مر جائے گی بھوک سے, اور ان کے کارناموں کی وجہ سے نہیں مرے گی عوام جو ہے نا. اور ہماری ایسی عوام ہے ماشاءاللہ سے کہ جن کو شرم ہی نہیں آ رہی. ایسی کو گھٹیا عوام ہے. عوام بھی ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہ گورنمنٹ تو گھٹیا ہونی ہے. آج مجھے یہ بتائے نا, یہ پنجاب حکومت یہ اب پریس کانفرنس سے کرے نا, اب 4,000 پہ چلی گئی, اب اس کو روکے نا, اب سستی کر کے دکھائے اس کو. اب نہیں ہوگی سستی ان سے, کیونکہ اب وہ اسٹاکیے کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور اسٹاک کرنے والے کون ہیں؟ ان کے لوگ ہیں, ان کے حکومتوں میں بیٹھے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, اور یہ لوگ ہیں. اور ان کو جو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے مگر مچھ ہیں وہ ان کے پاس اسٹاک پڑی ہوئی ہے چیز, ان پہ ہاتھ کیوں ڈالیں گے یہ؟ اب جیسے علیم خان صاحب پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے, ڈاکٹر نبیہ کو ہر بندہ جھوٹا کہنے کو تیار ہے اس ملک میں. چلے اس کا گھر نہیں بھی تھا تو اس نے منہ تو کالا کیا نا اس بندے کا, اور اس کو حکومت نے کچھ نہیں کہنا, اس کو نہیں پوچھنا, اور اس کے پیچھے لگ گیا جی تو نے جھوٹ بولا ہوا ہے. یہ پراپیگنڈے کی یہ صورتحال ہے اس ملک میں. یہ ملک ترقی کرے گا, ترقی کی راہوں پہ یہ گامزن ہوگا, اور اس کو ملک کہتے ہوئے تم لوگ کو شرم نہیں آتی. سیلاب میں جی ادھر جا رہی ہیں میڈم, ادھر جا رہی ہیں, اور یہ اس نے لوگوں کو وہ کرنا ہے. لوگ جو ہے نا اس کے لیے اس نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. اس نے کوئی کام اس ملک میں کون سا کام کرتا ہے کوئی بندہ؟ اب وہ چلی گئی, اب گندم کو پیچھے لا کے دکھائے نا, یہ 1,900 روپے پہ لا کے دکھائے. یہی جب ہم کاشت کر لیں گے تب یہ 2,000 پہ آ جائے گی, تب غریب مر جائے گا. تب غریب کی جو روٹی ہے نا اس کے منہ سے کسان چھین لے گا. کسان اس کے منہ سے چھین لے گا, بھائی تو بھوکا مر جا. تب ان کو عوام یاد آ جاتی ہے. اور ایسی گھٹیا عوام بھی ہماری ایسی گھٹیا کہ تب ان کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں جی. یہ آئی ہے ان کی حکومت میں, گندم بڑی سستی ہو گئی ہے. تو اب لو نا, اب بتاؤ نا کیا ہوا ہے. مطلب کہ مکئی کا سیزن آیا, مکئی کا ریٹ 1,700 روپے ایک ہی دن میں گر گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو, کوئی ایف بی آر کا, کوئی کسی مل فیکٹری سے پوچھنے والا بندہ نہیں تھا, کوئی حکومت کا بندہ نہیں تھا پوچھنے والا, بھائی اتنا ریٹ کیوں گرا؟ چلے جی وہ فصل نہیں آ گئی تو ریٹ گر گیا جی, فصل زیادہ کاشت ہو گئی. اب گندم ہماری آ گئی, گندم جی اس کی زیادہ کاشت ہوگی, ہمارے پاس بمپر کراپ آ گئی, ہم نے یہ اچیو کر لیا, ہم نے وہ اچیو کر لیا. تم لوگوں نے کیا اچیو کر لیا؟
اصل میں تو غدار وطن ہی تم لوگ ہو، اور تم لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تم لوگ حکومت میں ہو، ادارے تمہارے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تحقیق نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہماری، نہ ہمارے ادارے چاہتے ہیں، نہ یہ گورنمنٹیں چاہتی ہیں۔ یہ بیٹھ کے بس مل بانٹ کے کھانے والا سسٹم ہے ان کا، مل بانٹ کے ہم کھائیں گے پئیں گے عیش کریں گے، باقی عوام مر جائے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سرکاری وسائل کا ہم بے دریغ جتنی بے دردی سے استعمال کر سکے اس کو ضائع کرنے میں وہ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ایز اے قوم کی خدمت یہ ہمارا بہت اولین فرض ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ اولین فرض ہے، ہمارے اداروں کا بھی یہ اولین فرض ہے، ہماری گورنمنٹوں کا بھی یہ، سیاستدانوں کا بھی یہ اولین فرض تو یہی ہے ان کا۔ جس سائڈ کو بھی جانا ہے انہوں نے گورنمنٹ کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرنا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بھائی یہ پیسہ کدھر سے آیا، کتنا آیا۔ یہ جو ہمارے آڈٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی، یہ آتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں، آڈٹ کیا اور چلے گئے۔ بڑے سی ایس ایس یہ آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور بڑے یہ محنتی لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں پیسے کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اداروں میں کلیریکل سسٹم ہے، کلرک جو ہے نا اداروں پہ وہ نواب بنے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ مجھے تو یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب 25 کروڑ عوام کیوں نہیں مری؟ چلے وہ اس سیلاب کے پانی میں ڈوب کے مر جائے، یہ سیاستدان بھی اسی کے ساتھ ڈوب کے مر جائے۔ اب وہ 2200-2300 روپے سے ریٹ اوپر چلا گیا 4000 پہ، نہیں کوئی ہم نے کیوں پوچھنا ہے؟ کیونکہ یہ تو اب ہمارا پیسہ ڈبل ہو رہا ہے، ہم نے پوچھنا کیوں ہے؟ اب پیرا فورسز کہاں مر گئی ہے؟ اس کے ڈالے اب سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے سی ڈی سی کدھر ہے؟ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کدھر تشریف فرمایا؟ کس جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں جہاں سے جا کے ان کو جگایا جائے؟ ان لوگوں کو کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کی بیس پہ نظام چلتا ہے، یہ جھوٹا نظام ہے۔ اب وہ مولوی کدھر ہے؟ اب وہ سعد رضوی کدھر ہے جو ہر دوسرے دن نکل آتا تھا؟ جیسے دین کو اس نے تخت پہ لانا ہے، پہلے دین کو دین تو سمجھ لو، پھر دین کو تخت پہ لے آؤ۔ اگر کوئی ٹی ایل پی والا سن رہا ہے تو بھائی تیرے اوپر 1000 بار لعنت ہے۔ اب نکلو نا، کیوں نہیں نکلتے؟ اب آؤ نا سڑکوں پہ۔ یہاں صرف دین بکتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دین کا تو ہمارے یہ پاکستانی لوگوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو یہ نظام کہتے ہیں، نظام انہوں نے بڑا اچھا چلایا ہوا ہے۔ اب جب ہم وہی اپنا 2100 والا بیج میڈم صاحبہ سے 5500 روپے پہ واپس لیں گے، جو ہم نے 2100 روپے میں ان کو دیا، گورنمنٹ کو، ان کے لوگوں کو، ان کی عوام کو، وہ جب ہم کاشت کریں گے گندم تو ہم 5500 میں واپس لیں گے۔ بس کسان نے ہمیشہ اس ملک میں یہی کیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے اب 4000 پہ جا رہا ہے، انہوں نے کنٹرول نہیں کرنا تو وہ 6 پہ بھی جائے گا۔ تو جب اس ٹائم اب گندم کی اگلے مہینے سے کاشت شروع ہو جانی ہے، جب اس کی کاشت شروع ہو جانی ہے تو ہم نے وہ 6000 پہ لینا ہے بیج، جو ہم نے 2100 روپے میں ان کو دیا ہے۔ وہ کمپنیاں گریڈنگ کر کے اس کو تھوڑی سی 150 روپے والی زہر لگا کے وہ ہمیں دے دیں گی، اور ہمارے یہ بےغیرت کسان پھر اٹھیں گے، اس ملک کے لیے گندم پیدا کریں گے۔ ہم کیوں پیدا کریں اس ملک کے لیے گندم، جس ملک میں انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے؟ یہ باہر سے لے کے آئیں، کمائیں اپنا، لائیں۔ یہ ان کو قوم کا اتنا درد ہے تو باہر سے لے کے آئیں، جنریٹ کریں اپنے پیسے۔ کہاں سے کرتے ہیں یہ؟ کہاں سے یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے؟ کہاں سے یہ حکومتیں کرتی ہیں؟ کریں نا جنریٹ اپنا پیسہ اور لائیں باہر سے، یوکرین سے لائیں، روس سے لائیں، امریکہ سے لائیں، جہاں سے مرضی لے کے آئیں۔ یہ دیں اس عوام کو، اس بھوکی عوام کو دیں نا، یہ سستے داموں دیں۔ پہلے وہ ایک فوجی تھا جس نے امپورٹ کروا لی وہ گندم، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی رپورٹ کبھی ظاہر نہیں ہوئی بھی اس نے کتنا بنایا، اس نے کیا کیا۔ وہ ساری باتیں میڈیا خاموش ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس نے گندم کے سیزن میں، کٹنگ سیزن میں اس بندے نے باہر سے امپورٹ کروا لی بھائی، اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے جتنا انٹیلیجنٹ بندہ کوئی نہیں ہے اس ملک میں، ہمارے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی تمہارے لیول کا بندہ ہوگا بھی کیوں؟
کیونکہ یہ لیول کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جیسا لیول یہ ہے کسی ایماندار بندے کا لیول تو ہو نہیں سکتا، تو پھر پیدا کیوں ہوگا تم جیسا بندہ اس ملک میں؟ پھر تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے جیسا تو ٹیلنٹ ہے ہی نہیں کسی میں، اتنے اس لیول پہ، اس جتنے اس لیول پہ آپ لوگ گرے ہوئے نا، اس لیول پہ تو کوئی ایماندار بندہ تو گر نہیں سکتا، کوئی جو غیرت والا شخص تو گر نہیں سکتا، صرف آپ ہی گر سکتے ہو۔ اب اس بھائی صاحب نے گندم منگوا لی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگلی کہانی پہ ڈال دیں گے، پچھلی بات کلوز کر دیں گے، اگلی سیلاب پہ لے جائیں گے بات، سیلاب سے فارغ ہوں گے، یہ زلزلے پہ لے جائیں گے بات۔ پیچھے یہ گندم کے ساتھ جو لوگوں نے اربوں روپے بنا لیے، اب یہ ایک ڈیڑھ ہفتے میں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ وہ آ کے پھر میڈم سیاست کرے گی، گندم اوپر جا رہی تھی، اسٹاکیا نے جب پیسے بنا لیے تو پھر میں نے سوچا کہ اب کسان کی گندم آنے والی ہے تو اب میں اس ریٹ کو کنٹرول کر لوں۔ ایسی بےغیرتی والا بیان دے گی وہ عورت، اور پیچھے اس کے سیکٹریز ہوں گے، پیچھے اس کی وہ جو وزیریں مشیریں ہوں گی، وہ آگے سے بڑی صفائیاں دے رہی ہوں گی، اور شرم نہیں آتی ہوگی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بچوں میں جا کے بیٹھتے کیسے ہوں گے، جیسے یہ ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جیسے یہ ہیں ویسے ان کے بچے ہوں گے۔ ان کو خیر کیا پتہ ہوگا، جب ماں باپ کو ہی نہیں کچھ پتہ، کچھ کام کا نہیں پتہ، صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کا پتہ ہے، تو ان کو کیا پتہ ہوگا؟ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا چن چڑھا کے آ رہے ہیں۔ اب جس بندے نے بھائی جان 2000 یا 2100 میں گندم سٹاک کی ہوئی ہے، لے کے سٹاکیے نے، اس کی گندم اس کا ریٹ 4000 میں اس کو ڈبل ہو گیا نا۔ جس نے 2 ارب کی لی ہوئی اس کا 4 ارب ہو گیا نا، اسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرے گا غریب، مرے گا کسان، مرے گا نہ گورنمنٹ کو اس سے فرق پڑتا ہے، اشرافیہ اوپر جاتا جائے گا، اور یہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہم بھیک دینے چلیں گے، پھر ہم بے نظیر جو بلاول کی ماں فوت ہو گئی تھی اس کے لیے ہم بھیک دینے شروع کر دیں گے، اس کے نام پہ بھیک دیں گے، بھٹو کے نام پہ دیں گے، نواز شریف مر گیا اس کے نام پہ دیں گے ہم بھیک، اور یہ قوم لے گی بھیک۔ یہ قوم ہے اس قابل نا کہ یہ بھیک لے گی، یہ کہے گی بس اس نے ہمیں بہت 2 مہینے بعد 2000 دے دیا، اس کی بڑی مہربانی، اس نے ہمارے ساتھ، اس جتنا تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو یہ قومیں بنتی ہیں، یہ او کرنے سے قومیں بنتی ہیں ان کی، یہ بھیک دینے سے بنتی ہیں قومیں نا۔ یہ بھی ذکر کیا کرو، یہ قومیں جو بنتی ہیں یہ بھیک دینے سے اور لینے سے بنتی ہیں، مطلب منافقت اور انتہائی گھٹیا۔ جب یہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں اور انتہائی پتہ نہیں یہ منہ کی ایسے، یہی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ملک میں لیڈر تو پیدا ہوا ہی نہیں کبھی، لیڈر نیچے سے پیدا ہوتے ہیں، لیڈر اوپر سے نہیں گرتے، جیسے یہ مریم نواز گری ہوئی ہے، جیسے یہ بلاول بھٹو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، جیسے یہ باقی اداروں کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یہ لیول ہے پاکستان میں، دو لیول ہیں، افسر شاہی کے بھی 2 لیول ہیں۔ سپاہی جو ہمارا نیچے والا طبقہ ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اوپر جو آفیسر لیول ہے اس کی بات صحیح ختم نہیں ہوتی۔ تو جب جس ملک میں لیول ہی 2 ہوں اس میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ غریب کا معیار الگ ہے، اس کے لیے انصاف کا معیار الگ ہے، اس کے لیے کھانے کا معیار الگ ہے، اس کے لیے بھیک لینے کا معیار الگ ہے۔ بھیک دونوں طبقے لیتے ہیں، چھوٹا طبقہ گورنمنٹ سے لیتا ہے اور گورنمنٹ پھر باہر سے جا کے بھیک لیتی ہے۔ بھیک یہ دونوں طبقے لے رہے ہیں، لیکن فرق ہے اس میں بھی، غریب کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا ہے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ ملتا ہے، بھیک ملتی ہے ان کو۔ فرق دونوں میں فرق ہے، ہر جگہ پہ فرق ہے اس ملک میں۔ افسر شاہی کا لیول ہو رہا ہے، ایسے مطلب افسر شاہی، غریب ملک، بھیک منگا ملک، جس کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور انڈیا سے مقابلہ کرنے وہ چلا ہے، اور اس میں افسر شاہی کی حد یہ ہے کہ جناب ایک 17ویں گریڈ کا کتا، اس کے لیے گیٹ کھولنے کے لیے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں اس نے، عوام کے پیسوں سے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نواب کا بچہ گیٹ نہیں کھول سکتا، وہ نواب کا بچہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ نواب کا بچہ ریڈ کارپٹ کے بغیر پاؤں زمین پر نہیں لگا سکتا، جوتا خراب ہو جائے گا اس کا۔ یہی جوتا یہی گھر میں، یہ اگر اپنے حلال کے پیسوں سے سائیکل بھی لے کے دکھا دیں، نہیں لے سکتے یہ۔
یہ ملک آگے ترقی کرے گا، اس ملک میں ترقی کا معیار ہوگا، یہ ملک جا کے جو ہے نا لوگوں کو قرضے دے گا بعد میں، اس کو یہ ملک کہتے ہیں۔ بھائی جان خدا کا خوف کر لو، کوئی ڈوب مرنے کا، تم لوگ تو ڈوب کے مرو گے نہیں کسی ٹائم نا۔ اب وہ سلمہ بٹ بیان دے نا آ کے ٹی وی پہ، کیوں نہیں دیتی؟ وہ کدھر، وہ چلی کدھر گئی ہے؟ وہ عظمیٰ بخاری، وہ ڈڈو چارجر، وہ کدھر ہیں سارے؟ آئیں نا آپ میڈیا پہ بتائیں کہ 4,000 پہ کیوں گیا ہے ریٹ، شارٹیج آپ کی کہاں پہ آئی ہے؟ اب باہر سے امپورٹ کروائیں نا، اس فوجی کو بلا کے لائیں، اس کو کہیں آپ امپورٹ کروا تو اب جو ہے نا اس کا ریٹ نیچے لا کے دکھا دوں ہمیں۔ یار حد ہے اس ملک میں، مطلب کہ ہمارے سے ایک چیز چلی گئی ہے، اس پہ وہ ہزاروں بیان دینے کے لیے جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، اس کی سیکٹری اور اس کی وہ سلمہ بٹ شٹ اور یہ ڈڈو چارجر فلان امکان بیٹھا ہوا ہے بیان پہ بیان دینے کے لیے۔ اب بیان کیوں نہیں دیتے وہ؟ اب اس بندے کو کیوں نہیں بلاتے کہ ہاں بھائی تو اس کو واپس امپورٹ کرا چیزوں کو اور ہماری گندم سستی کرا؟ اب بیان کیوں نہیں دیتے آ کے؟ بھائی جان ایک دن میں بھی آپ کا اشرافیہ اوپر چلا جاتا ہے جس نے گندم سٹاک کی ہوئی ہے، اور آپ بیٹھے ہو کہ آپ کے تو ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ریٹ اوپر جا رہا ہے اور نیچے آ ہی نہیں رہا، آپ کو شرم ہی نہیں آتی پھر بھی؟ اب آپ کے پاس بہانہ ہوگا، یہ آپ کی مینجمنٹ ساری نااہل مینجمنٹ، ہر ضلع ہر تحصیل پہ وہ جو سیلاب پہ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی نااہل ہے۔ آپ جا کے ان کی خیمہ بستیاں دیکھیں، وہاں پہ جانور نہیں باندھ سکتے، ہم تو یہ رہنے کے لیے لوگوں کو انہوں نے خیمہ بستیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ بڑے بڑے ڈھیٹ پن سے، وہ ان کے مطلب ڈھیٹ پن سے کمشنر، ڈی سی، اے سی جتنے بھی ہیں وہ بڑا منہ بنا کے بڑا اچھا کیمرے کے آگے اپنے آپ کو ایسے بال کبھی ادھر کر کے کبھی ادھر کر کے عورتوں نے، اور کبھی ڈی سی صاحب نے ایسے ایکٹنگ کی ہوئی ہے کبھی ویسے کی ہوئی ہے، اور وہ بڑے ڈھیٹ ہو کے آ کے بیان دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے تصویریں بناتے ہیں راشن کا ایک پیکٹ دے کے، واپس وہ جاتے ہیں تو پیچھے سے چھین لیتے ہیں۔ یہ بھیک، ان چیزوں کی ضرورت آپ کے سرکاری لوگوں کو ہے، ان کو دیں، ان کا پیٹ بھر دیں، کم از کم ان کی بھوک تو ختم کر دیں، ہماری تو ہو جائے گی۔ ہم تو بھوکا رہنا سیکھے ہوئے ہیں، بھوک سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم عادی ہیں۔ لیکن آپ کے یہ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو، یہ اپنے آپ پیٹ خود بھر لو۔ آپ جس دن کہو نا کہ ہمارا پیٹ فل ہو گیا، اب گنجائش نہیں بچی، اس دن ہم کچھ کھا لیں گے اس ملک میں، لیکن آپ لوگ اپنا پیٹ بھر لو۔ آپ لوگ یہ بھیک، یہ سیلاب زدگان کے لیے مدد، یہ ایکٹنگ ویکٹنگ نہ کرو۔ آپ لوگ یہ دوسرے ملکوں کو دکھانے کے لیے تو کر سکتے ہو، لیکن پاکستانی قوم کے لیے نہیں۔ آپ بیٹھیں اپنے دفتروں میں، بیٹھیں انجوائے کریں، جو بریانی کی دیگیں آپ نے بانٹنی ہوتی ہیں وہ آپ خود کھائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے لیے لے کے جائیں، جو بھوکے ہیں بیچارے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو کل مر جائیں گے نا، آج ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ کل مر جائیں گے، ان کو جا کے دے کے آؤ یہ چیزیں۔ یہ جتنے ہمارے جو بھی نکلا ہوا ہے سیلاب پہ نا، جو بھی نکلا ہوا ہے کہہ رہا ہے جی میں وہ کر رہا ہوں، خدمت خلق کر رہا ہوں، بھائی تیری خدمت خلق کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت تیرے رشتہ داروں کو ہے، تو ان میں جا کے یہ گورنمنٹ کے پیسے سے فنڈ لے، جا کے وہاں سے کھا پی، اپنے رشتہ داروں کو کھلا، یہ سرکاری لوگوں کو، ایک سویپر بھی ہے اس کو بھی کھلاؤ، اس کے گھر والوں کو کھلاؤ، تاکہ ان کا پیٹ فل ہو جائے۔ بچہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ، جو ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ جو اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے۔ ایک دن بندہ اس کو ساری چیزیں بیٹھ کے نا سامنے رکھ کے کہے بھائی کھا تو، اب تو کھا جتنی کھا جب وہ رکے تو اسے پھر کہے کھا لے جو کچھ کھانا ہے تو نے، مطلب اس کو 2 دن تک لگاتار بندہ کہے نا کہ یہ تو کھا، تو اس کا بھی دل بھر جاتا ہے۔ ان کا کبھی تو بھرے گا، سال کے 365 دن میں کبھی تو یہ کہہ دیں گے یہ لوگ کہ ہم بھر گئے ہیں، ہمارے پیٹ بھر گئے ہیں، اب گنجائش نہیں بچی، اب اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا پیٹ پھٹ جائے گا۔ یہ تم لوگ اس قابل ہو، تم لوگ خود جاؤ کھاؤ پیو، یہ جو مطلب تمہیں جو چاہیے حکومت کے فنڈ سے، حکومت کے مطلب پاکستان کے فنڈ سے، حکومت کے فنڈ سے نہیں، پاکستان کے فنڈ سے۔ حکومت کے فنڈ میں تو سیاستدانوں کو بھی پیسے جانے ہیں، وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی بھوکے ہیں بیچارے، مر جائیں گے، ان کے بچے مر جائیں گے، یہ سوئٹزرلینڈ کینیڈا امریکہ نہیں گھومیں گے تو ان کے بچے فوت ہو جائیں گے۔ یہ جہاں جانا چاہتے ہیں، جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں یہ لیں، لیکن یہ ایک دن کم از کم اتنا تو کہنے جوگے ہو جائیں گے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، پھٹنے والا ہے، اب ہم بس کرتے ہیں۔
مجھے امید ہے سال کے 365 دنوں میں 50 سال سے بھی ضرب دے لینا تو ان کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں.